منعقد تقریب رسم اجرا پستک لوکارپن سماروہ کی صدارت فرما رہے عربی سنسار کے سرپرست صاحب دیوان شاعر الحاج شمیم رضوی صاحب، مہمان خصوصی میدنی نگر نگم کے فرسٹ میئر ارونا شنکر صاحبہ، مہمان اعزازی راشٹرپتی پرسکار سے سمانت ہمارے بیچ کبھی اور ساہتکار ہریونش پربھات جی، اور بریے کبھی اور ساہتکار ابھی شنکر پانڈے جی، اور آج کے سماروہ کے میں تو کہوں گا کہ دولہا ہی کہوں گا تو بہتر ہوگا، آج کے سماروہ کے دولہا قیوم رومانی صاحب اور یہاں اپستھت تمام شعراء، شاعرات، ساہتکار اور کویگن اور تمام سامعین کرام، آپ تمامی حضرات کو ادبی سنسار کی جانب سے خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادبی سنسار گزشتہ کئی سالوں سے زبان و ادب کی خدمت کرتا رہا ہے، ترغیب عطیہ مشاعرہ سے لے کر جنرل مشاعرہ تک، مختلف موضوعات پر سیمینار سے لے کر اعزازی تقریب تک، کتابوں کی رسم اجرا اور دیگر کارکردگی میں ہمیشہ پیش رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں اردو لائبریری میں شہر کے تقریباً 36 معزز شخصیتوں کو شال پیش کر کے اعزاز بخشا گیا ہے۔ آج کی یہ تقریب رسم اجرا پستک لوکارپن سماروہ شعری مجموعہ خیال میرا سانچوں میں ڈھل کر ایک ایسی شخصیت کا ہے جن کا خیال کئی سانچوں میں ڈھل کے مختلف رنگ و روح کا منظر بکھیر رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام دنیائے شعر و ادب میں عبدالقیوم رومانی کے نام سے معروف ہے، جو ایک مائع ناز قلمکار، نغمہ نگار اور ارباب سیاست کے نبض شناس بھی ہیں۔ ان کی اس کتاب کے بارے میں کچھ لب کشائی کرنے سے قبل چاہتا ہوں کہ ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے، کیونکہ ان کی زندگی کے نشیب و فراز سے کم ہی لوگ واقف ہوں گے۔ ان کے زندگی کے سفر کا پہلا دور پینٹنگ، گیت اور سنگیت کا ہے، جسے انہوں نے ذریعہ معاش کے طور پر اختیار کیا۔ علاقے میں ایک مشہور قوال کے نام سے وہ مشہور ہوئے اور کئی قوالوں سے مقابلہ بھی کیا۔ یہی سبب ہے کہ ہندوستان کے کئی مشہور و معروف قوالوں سے ان کے روابط رہے ہیں۔ اور ان کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نوازشات سے اعلیٰ عہدوں پر انہیں فائز فرمایا۔ یہ بھی مقدر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلت دے۔ چونکہ ان کا تعلق گاؤں سے ہے، وہ اپنے گرام پنچایت پکریا کے 17 برس تک مکھیا رہے اور 3 سالوں تک بہار راج پتھ پریوہن نگم پٹنہ کے ڈائریکٹر رہے کے عہدے پر فائز رہے، جس وقت لالو پرساد یادو بہار کے چیف منسٹر تھے۔ بہار وقف بورڈ، بہار نگرانی سمیتی اور بہار کارا منڈل کے ممبر بھی کئی سالوں تک رہے اور تمام عہدوں پر اپنی حسن کارکردگی انجام دیتے رہے۔ ان کی زندگی کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے جب وہ نوبت پور پٹنہ کے ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر کے عہدے پر فائز ہوئے، جہاں بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے رہے اور ملازمت سے سپردوشی کے بعد آج بھی شعر و ادب کی خدمت میں مگن ہے۔ ملازمت کے دوران پٹنہ اور گرد و نواح کے ادبی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا حسین موقع فراہم ہوا۔ کئی مشاعروں میں شرکت فرما کر اپنا جلوہ بھی کھینچتے رہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے بکھرے ہوئے شعری اثاثے کو جمع کر کے ایک مجموعہ کی شکل دیا، جس کی اشاعت اردو ڈائریکٹریٹ اور محکمہ کابینہ سیکریٹریٹ پٹنہ کے مالی تعاون سے شائع ہوئی۔ یہ مجموعہ خیال میرا سانچے میں ڈھل کے 2021 میں منظر عام پر آیا، جو اردو رسم الخط میں تھا، مگر کئی ہندی بھاشی دوست و احباب کے اصرار پر یہ مجموعہ 2024 میں ہندی میں پرکاشت ہوا۔ یہ مجموعہ غزلوں، دیش بھکتی گیتوں اور کچھ شخصیاتی نظموں پر مشتمل ہے۔ اس مجموعہ کو قیوم رومانی نے اپنی شریک حیات سیدہ شبانہ رومانی کے نام انتخاب کیا ہے۔ وہیں سماج سیوی، ساہتیہ پریمی عالی جناب آنند شنکر جی کے نام سمرپن کیا ہے۔ انہوں نے اپنے سمرپن میں شہر ڈالٹن گنج کا جو خوبصورت نظارہ پیش کیا ہے وہ قابل تعریف ہے، جس کا سہرا پرتھم میئر ارونا شنکر صاحبہ کے ساتھ جاتا ہے اور ان کا ایک جملہ ہی ثبوت کے لیے کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بدولت شہر مسکرا رہا ہے۔ ان کا یہ جملہ کہ ان کی بدولت یہ شہر مسکرا رہا ہے۔ اس مجموعہ میں نایاب تحفہ کے نام سے ایک مضمون راشٹرپتی پرسکار سے سمانت کبھی ساہتکار عالی جناب ہریونش پربھات جی کا ہے، ایک مضمون نواز نے قلم بند کیا ہے
اور ایک مضمون مشہور شاعر و ادیب ڈاکٹر مقبول منظر کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ آخری میں 8 صفحات پر کچھ یادگار تصویروں کو جگہ دی گئی ہے جس سے کتاب کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قیوم رومانی کی زندگی کے سفر میں مختلف رنگ و روپ کے مناظر بکھرے پڑے ہیں۔ کہیں رنج و غم کے تیز دھوپ ہے تو کہیں تبسم کے پھول بھی کھلتے نظر آتے ہیں، اور کچھ لمحوں کو انہوں نے رومانی بھی بنا دیا ہے۔ ان تمام نامساعد حالات میں بھی اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے دنیائے شعر و ادب میں ایک منفرد شخصیت شناخت قائم کی ہے۔ وہ اپنے جذبات و خیالات کو شعری پیکر عطا کر کے اسے ترنم میں ڈھالنے کا ہنر بھی خوب جانتے ہیں۔ وہ اشعار کو خوشگلوئی کے ساتھ پیش کرنے کا نرالا انداز بھی رکھتے ہیں۔ مجموعی طور پر امتیاز ایک خوش فکر شاعر، ماہر گیت و سنگیت، حسن اخلاق، محبت، سادگی، انکساری اور سنجیدگی کا مجموعہ ہے۔ ان ساری خوبیوں کو بھی آپ ان کے مجموعہ خیال میرے سانچے میں ڈھل کے میں پائیں گے۔ میری نیک دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح شعر و ادب سماج قوم و ملت کی خدمت کرتے رہیں اور اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہیں۔ ادبی سنسار کے صدر و سیکریٹری کے جملہ عہدیداران، خصوصی طور پر اس کے بانی ایم جے اظہر صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح علم و ادب کے کاروان کو لے کر آگے بڑھتے رہیں۔ ایک بار پھر تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ ہم نہیں کرتے کسی قوم کسی ذات کی بات، ہم نہیں کرتے کسی قوم کسی ذات کی بات، ہم تو کرتے ہیں فقط پیار کی سوغات کی بات، ہم تو کرتے ہیں فقط پیار کی سوغات کی بات۔ اور نہ سیاہی کے ہیں دشمن نہ سفیدی کے ہیں دوست، ہم کو آئینہ دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں، ہم کو آئینہ دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں، اور اپنا تو کام ہے کہ جلاتے جلو چراغ، رستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ بہت بہت شکریہ۔